جب دیکھتے ہیں اس مسئلے کی حساسیت کو، دیکھیں میرے پاس دلائل موجود ہے، اہل سنت کے پاس دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، اور وجہ کیا بنی؟ وہ ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ تو واضح طور پر فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن جو ہے وہ سب کو امان ہے، جو مکہ کے اندر آ جائے گا مجھ سے معافی مانگ لے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ تو اتنے واضح طور پر اعلان معافی ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اگر پردوں میں چھپا ہوا ہے تو اس کو نکال کے قتل کر دو، حالانکہ واضح پہلے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اگر کعبے میں آ بھی گیا تو کعبے میں آنے والے پر بھی اس کو بھی امان دی گئی تھی، لیکن اس کو امان کے باوجود قتل کیا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم تھا ابن اختل کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرواتا تھا۔ اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے کسی گستاخ رسول کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے اس کا خون رائگاں گیا، کیونکہ وہ میری عزت پہ حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ پاک کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے دشمنوں کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کون ہے تم میں سے جو اسے جا کے قتل کرے گا۔ کئی موقع ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کر کے آتا ہوں۔ خالد بن ولید، محمد بن مسلمہ، یہ کتنے لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، اور جو اگر قتل کر کے آیا بھی ہے کہ وہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین نبی ہیں، جو قتل کر اس کے باوجود کیوں؟ اس کی وجہ ہے مفتی صاحب، ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر معاذ اللہ اس مسئلے کی امت سے حفاظت نہ ہوئی تو یہ نظام سارا درم برم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ کو برداشت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان میں گستاخی، اور اللہ تعالیٰ قہر نازل فرماتا ہے ان قوموں پر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو بھی زمین قبول نہیں کرتی گستاخ رسول کو، زمین جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے بھی حضور کئی قوم ہیں، ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے نا، کئی قوم نبیوں کی توہین پر انہوں نے اللہ پاک نے ان بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی کر دی ہیں۔